السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم ایشو لے کر مطالعہ کر کے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے آپ سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت پورے ملک کا جو ماحول ہے وہ مکمل طور پر متنفرانہ ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اس ماحول سے نمٹنے کے لیے پورے ملک کے عوام کو کمر بستہ ہو کر کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج جو گیان واپی، قطب مینار، تاج محل اور اس کے ساتھ متھرا کی جامع مسجد کو جو ابھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس ملک کی جمہوریت کے اوپر حملہ ہے، اس ملک کے دستور اور آئینی حقوق کے اوپر حملہ ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہے۔ اس بات کو تمام ہندوستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہے، یہ سنگھ اور ہندوستانیوں کی لڑائی ہے، سنگھ اور بھارتی عوام کی لڑائی ہے۔ یہاں پر بی جے پی، RSS پورے ملک کو یرغمال بنا کر ملک کے تمام ڈپارٹمنٹ اور شعبے کو اپنے کنٹرول میں کر کے یہاں کے عوام کو غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف پورے ملک کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری بات، آج جو مسجد کا یا مندر کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے یا رام نومی کے نام پر جو کہیں پر بھی جا کر کے فساد کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہندو مسلم کا ایشو نہیں ہے۔ اس کا مقصد اصل میں ہندوؤں کو، دلتوں کو مسلمانوں سے اور سکھوں سے آپس میں لڑانا ہے۔ اس وقت ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ ان کے پیچھے یہ جو نوجوانوں کو 500 1000 روپے دے کر کے شراب پلا کر کے آپ کے مسجدوں پر چڑھا دیتے ہیں اور آپ کے مندروں پر اور چرچوں پر اور گردواروں میں جا کر کے شور مچانے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ کون سی طاقت ہے جو اس وقت پورے ملک کی فضا اور ماحول کو خراب کر رہی ہے؟ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، اس وقت جو پورے ملک کے اندر ماحول چل رہا ہے، خاص طور سے پولیس فورس کے ذریعے سے، عدالتوں کے ذریعے سے، عدالتوں پر حکومت کے دباؤ کے ذریعے سے جو آج فیصلے پہ فیصلے لیے جا رہے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوری نظام ہے اور جمہوری سسٹم ہے۔ جمہوری سسٹم کے اندر عدالت ایک بہت ہائی لیول کا ایک شعبہ ہوتا ہے، جہاں ہر ایک کو انصاف ملتا ہے، ہر ایک کی امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں، سب اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سنگھ پریوار کو بابری مسجد کی جگہ دے دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ عدالت کا منصفانہ رویہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ابھی جو گیان واپی کا مسئلہ چل رہا ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے کسی چیز کے بارے میں انکوائری کی جاتی ہے، انکوائری کرنے کے بعد عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بحثیں ہوتی ہے، بحث ہونے کے بعد صحیح کیا ہے غلط کیا ہے دستاویز کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر پورا سب سوچی سمجھی سازش کے تحت، منظم پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر سروے کا حکم دیا گیا، ادھر فیصلہ آ گیا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے، آپ لوگ خود سے غور کیجئے، ہر ہاؤس کے اندر ایک فوارہ ہوتا ہے، ہر جگہ آپ بڑے بڑے گارڈن میں دیکھیے فوارہ لگا ہوگا، بڑے بڑے روڈوں کے اوپر دیکھیے فوارہ لگا ہوگا۔ یہ فوارے کو شیو لنگ بولا جا رہا ہے، فوارے کو شیو لنگ بولا جا رہا ہے۔ کل کو یہ بولیں گے کہ قطب مینار بھی شیو لنگ ہی تھا، اس میں پانی ڈال ڈال کے مسلمانوں نے اتنا بڑا کر دیا ہے۔ یہ وضو خانے میں ہاؤس کے فوارے کو شیو لنگ بولنا، اور پھر سب سے افسوس اور حیرت کی بات دیکھیے، عدالت نے اس کو مانا شیو لنگ اور فوراً اس کو اسپائر کرنے، اس کو محفوظ کرنے اور اس کو گھیرنے کا حکم دے دیا، سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ اندھیر نگری کانا راجا جیسا معاملہ چل رہا ہے۔ اس ملک کے اندر عدالت کے نظام کو دھرم برم کرنے کی سازش چل رہی ہے، حکومت کے دباؤ کے ذریعے سے اس ملک کے عدلیہ کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جمہوری حقوق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف مسلمان ہمیشہ ریڈی رہے گا، اور جب تک بابری مسجد کے ساتھ گیان واپی کو انصاف نہیں مل جاتا، تب تک مسلمان اور اس دیش کا انصاف پسند انسان کھڑا رہے گا۔ یہ جو ابھی وضو خانے کو سیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور سروے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سراسر غیر قانونی عمل۔ اس سلسلے میں عدالت کو 1991 کے قانون اور 1937 کے اندر جو فیصلے کیے گئے تھے اس کو سامنے رکھ کر کے بحث کرنی چاہیے تھی۔ عدالت نے ایسا نہیں کیا۔ سیکنڈ پوزیشن پہ جن حضرات نے اس گیان واپی مسجد کے کیس کو عدالت میں لے کے گیا ہے، سب سے پہلے ان مجرموں کو سزا دینا چاہیے۔ یہ مجرمانہ حرکت ہے جو اس ملک کے جمہوری سسٹم کو غلط استعمال کر کے ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عدالت کو غلط فیصلہ دینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔
تو سب سے پہلے ان مجرموں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ عدالت نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے مسجد کے خلاف فیصلہ دینے کا کام کیا ہے، جو سراسر ہندوتوا نظریے کی ترجمانی کرتا ہے، اور یہ ہندوستانی عوام کے عدالت پر سے اعتماد کو مجروح کرتا ہے۔ اس لیے آل انڈیا امامس کونسل نے پورے ملک کے اندر اس طرح کے فیصلے، کارستانیاں اور سرگرمیوں کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ عدالت میں ان پارلیمنٹری قانون کے خلاف مسجد کو عدالت میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے، پہلے ان مجرموں کے خلاف مقدمہ دائر کر کے ان کو سلاخوں کے اندر ڈالا جائے۔ نمبر 2، آل انڈیا امامس کونسل یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کی تحقیق کرے، فوراً نظر ثانی کرے اور فیصلے سے رجوع کرے، کیونکہ کوئی بھی فوارہ شیو لنگ نہیں ہو سکتا، اور فوارے کو شیو لنگ سمجھ کر کے فیصلہ دینا یہ عدالت کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ سنگھ پریوار کا متاثرانہ ذہنیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر عدالت اس کے اوپر غور نہیں کرتی ہے، اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کرتی ہے، تو آل انڈیا امامس کونسل پورے ملک کے عوام کے پاس جا کر ان سے مطالبہ کرے گی، ان کے اندر بیداری پیدا کرے گی اور ان کو اس ظلم کے خلاف کھڑا کرے گی۔ اس لیے آل انڈیا امامس کونسل پورے ملک میں اس پروٹیسٹ کے ذریعے سے نمبر 1 انصاف کا مطالبہ کرتی ہے، نمبر 2 مجرموں کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، اور نمبر 3 تمام ملک کے عوام سے گزارش کرتی ہے کہ ہمارے جمہوری سسٹم، یہاں کے قانون اور حقوق کو سنگھ پریوار بی جے پی حکومت اور ان کے دباؤ میں رہ کر کے کام کرنے والے انتظامیہ سسٹم سے مکمل طور پر خطرہ ہے۔ اس خطرے کے خلاف سب کو آج آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم آواز نہیں اٹھائے تو پھر ہمیں آواز اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے میں آخر میں تمام ملک کے انصاف پسند عوام سے، سیاسی لیڈران سے، عوامی رہنماؤں سے، صحافیوں سے، سماجی کارکنوں سے، مذہبی قائدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو کھولیں، ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں اور عوام کو روڈ پر لے کر کے آئیں، تاکہ انصاف ہر ایک انسان کو مل سکے، عبادت گاہوں کو مل سکے، ہر مذہب کے ماننے والوں کی تہذیب اور کلچر کو مل سکے، اور سب آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور انصاف کے لیے متحد ہو کر آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔